بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوری تاریخ پر بنی اس سیریز کے پہلے حصے میں ہم لوگوں نے جانا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنا باپ کے کس طرح سے پیدا ہوئے اور آخر وہ ظالم بادشاہ جو ان کو قتل کرنا چاہتا تھا وہ ان سے کیسے بچے، اور انہوں نے پیدا ہونے کے بعد اپنا پورا بچپن کیسے گزارا۔ اب اس ویڈیو میں ہم آگے کی بات کریں گے اور جانیں گے کہ آخر مسلمانوں اور عیسائیوں کے بیچ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر کیا جھگڑا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچ میں صلیب پر چڑھایا گیا تھا یا نہیں، اس بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم یہ بھی جانیں گے کہ جب عیسائی اور مسلمان دونوں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے اپنے حساب سے مانتے ہیں تو آخر یہودی کیوں نہیں مانتے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے کب، کیسے اور کیوں واپس آئیں گے، اور واپس آنے کے بعد یہاں کیا کیا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، اور پھر ایک دن وہ وقت بھی آ گیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھلے عام اپنی قوم کے سامنے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جس کو اللہ کی طرف سے تم لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، یعنی تم لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ دور تھا کہ جب پوری کی پوری قوم بنی اسرائیل حد سے زیادہ برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ دنیا کا وہ ہر کام کیا کرتے تھے جس کو برے سے برا مانا جاتا تھا۔ خدا کی طرف سے ان کے لیے جو کتاب بھیجی گئی تھی اس میں بھی وہ اپنے من کے مطابق بدلاؤ کر دیا کرتے تھے، اور ایسے ماحول میں ہی انہوں نے اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا تھا۔ تو ان کی پوری قوم اس بات کو لے کر تہلکہ مچانا تو ضروری تھا۔ اپنی قوم کے سخت اور مخالف رویے کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی، اور وہ اپنے مشن پر بڑی تیزی کے ساتھ کام کرنے لگے۔ خدا کی طرف سے جہاں ایک طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دے کر بھیجا گیا، تو وہیں ساتھ ہی ساتھ اس دور کے حساب سے 4 معجزے بھی دیے گئے، جن میں سے پہلا معجزہ تو یہ تھا کہ وہ خدا کے حکم سے مرے ہوئے انسانوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ دوسرا معجزہ یہ تھا کہ یہ ایک ایسے انسان جو کہ پیدائشی طور پر اندھا یعنی نابینا ہو یا پھر کوڑی کا مریض ہو تو وہ اس کو بھی ٹھیک کر دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ وہ مٹی کے ذریعے سے پرندہ بنایا کرتے اور پھونک مار کر اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے، جبکہ چوتھا معجزہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کہ کس نے کیا کھایا، کیا خرچ کیا ہے، اور اس نے اپنے گھر پر کیا چھوڑا ہے۔ قوم بنی اسرائیل نے اپنا پرانا رویہ روا رکھا اور پچھلے دوسرے پیغمبروں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی بات ماننا تو دور کی بات بلکہ سننا بھی گوارا نہ کیا، بلکہ الٹا ان کے پیچھے ان کے خلاف ہی منصوبے بناتے رہے۔ اور پھر آہستہ آہستہ ایسی سخت اور بری سوسائٹی میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے لوگ ملنا شروع ہو گئے جو نہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانی یعنی سچے دین کے لیے اپنی جان و مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہ تو ابھی شادی کی تھی اور نہ ہی اپنے لیے گھر بنایا تھا، بلکہ وہ تو بنی اسرائیل کے ہر چھوٹے بڑے شہر گاؤں میں گھوم کر خدا کا پیغام سنایا کرتے تھے، اور جہاں پر بھی رات ہو جایا کرتی تھی وہیں بغیر کسی سر و سامان کے سو جایا کرتے تھے۔ اس دور کے بنی اسرائیل کے یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سہمت نہیں ہوا کرتے تھے اور ان کی مخالفت کرتے تھے، انہوں نے جب آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی شہرت دیکھی تو ان کو نہ صرف بہت زیادہ صدمہ پہنچا بلکہ خطرہ محسوس ہوا۔ اس لیے انہوں نے اس دور کے بادشاہ کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا پلان بنایا۔ اس دور میں فلسطین کے علاقے میں فلاطس نام کا ایک حکمران راج کیا کرتا تھا۔ ویسے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ بنی اسرائیل کے یہودی بھی اس حکمران کو اپنے لیے ٹھیک نہیں سمجھتے تھے۔ فی الحال وہ اس کے دربار پہنچے اور انہوں نے پہنچ کر شکایت کی، یہ انسان جس کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے نہ صرف ہمارے لیے خطرہ ہے بلکہ آپ کی حکومت کے لیے بھی خطرہ ہے۔
اس انسان کا جلد از جلد کوئی حل نکالیں، ورنہ ہم لوگوں کا دین صحیح حالت میں باقی رہے گا اور نہ ہی آپ کی حکومت باقی رہے گی، کیونکہ اس انسان نے نہ صرف پچھلے کچھ دنوں کے اندر ہی اپنے کارناموں کے بلبوتے پر بہت سارے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے، اور اب یہ انسان یہ منصوبہ بنا رہا ہے کہ یہ لوگوں کی طاقت کے بلبوتے پر آپ کو، کیسر کو ہرا کر پورے بنی اسرائیل کا بادشاہ بن جائے۔ لہذا بادشاہ سلامت، اگر آپ نے اس فتنے کو ابھی شروع میں ہی نہیں کچلا تو یہ آگے جا کر انسان بہت بڑی مصیبت بن سکتا ہے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک مجرم کی حیثیت سے شاہی دربار میں پیش کیا جائے۔ بادشاہ کا یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل کے لوگ بہت زیادہ خوش ہوئے اور اندر ہی اندر پلان بنانے لگے کہ آخر کیسے اور کہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا جائے۔ عام لوگوں کو اس بات کی خبر ہی نہ ہو سکی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ انجیل یوحنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس پورے واقعے کو کچھ یوں مینشن کیا ہے۔ انجیل کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس معاملے کی آہٹ محسوس ہوئی تو انہوں نے فوراً اپنے سبھی ساتھیوں کو ایک محفوظ جگہ پر اکٹھا کیا اور ان سے کہا، اب بنی اسرائیل کی مخالف سرگرمیاں حد سے زیادہ تیز ہو چکی ہیں، اور اس امتحان اور آزمائش کی گھڑی میں میرے لیے ضروری ہے کہ میں تم سے یہ سوال کروں کہ آخر تم میں سے وہ کون لوگ ہیں جو اس مخالفت کی سیلاب میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا کے مددگار بنے رہیں گے۔ اس کے جواب میں ساتھیوں نے پورے جوش کے ساتھ کہا، ہم خدا کے دین کے مددگار اور اس کے سچے دل سے وفادار رہیں گے۔ فی الحال جب یہودی سرداروں اور بیلاطس بادشاہ کے سپاہیوں کو اس بات کی خبر ہوئی، اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ ایک محفوظ مکان کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور مکان کو چاروں طرف سے گھیر لیا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر کے پیلاطس کے شاہی دربار میں پیش کیا۔ اس کے بعد یہودیوں اور عیسائیوں کی کتاب کے مطابق، ان کے سکولرز کے مطابق، پیلاطس بادشاہ کے آرڈر پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ مگر اگر بات کریں اسلام مذہب کی تو سب سے مقدس کتاب قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کو سولی پر چڑھانے سے متعلق جو کہانی ہے وہ پوری طرح سے جھوٹ ہے۔ یعنی قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے دشمن سولی پر چڑھا ہی نہیں سکے تھے، بلکہ اس سے پہلے ہی خدا کی طرف سے ان کو آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ایک اسرائیلی روایت کے مطابق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے سبھی قریبی ساتھیوں کے ساتھ بیت المقدس کے ایک بند کمرے میں بیٹھے تھے تو یہودی سرداروں کے کان بھرنے کی وجہ سے پیلاطس بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کا ایک بڑا گروپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ مگر جب پیلاطس بادشاہ کا یہ فوجی گروپ اس کمرے میں پہنچا تو اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو نہ ملے، مگر ان کا ایک ساتھی جو کہ بالکل ہو بہو ان کی طرح دیکھا کرتا تھا، وہ اس کو ہی گرفتار کر کے لے گئے اور جلد بازی میں سارا معاملہ اس کے ساتھ کیا گیا، یعنی اس کو سولی پر چڑھایا گیا تھا، اور بعد میں یہ مشہور کر دیا گیا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مگر اسلام کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمانوں پر زندہ اٹھا لیا گیا تھا، بلکہ ان کی ابھی ایک لمبی عمر باقی بھی ہے، جس عمر کو وہ ہماری دنیا میں واپس آ کر پورا کریں گے۔ اور جہاں تک ان کے آنے کا معاملہ ہے تو وہ قیامت سے پہلے ہماری دنیا میں واپس آئیں گے۔ ان کا اس دنیا میں واپس آنا بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب وہ ہماری دنیا میں واپس آئیں گے تو قرآن کے فیصلے کے مطابق دنیا کے کسی بھی انسان کے سامنے ان کے اوپر ایمان لانے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آئے گا کہ جب عیسیٰ ابن مریم تم لوگوں کے بیچ حاکم اور عادل بن کر نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو چھوڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی بڑھ جائے گی کہ کوئی اس کو لینے والا نہ ملے گا۔ خدا کے سامنے ایک سجدے کی قیمت دنیا و مافیہ سے زیادہ ہوگی۔
یعنی دوستوں، مال حد سے زیادہ ہو جانے کی وجہ سے خیرات و صدقات کے مقابلے میں عبادت و نوافل کی اہمیت بڑھ جائے گی۔ مختلف روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں اس وقت اتریں گے جب حضرت امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کے لیے بالکل تیار کھڑے ہوں گے۔ اگر حلیے کی بات کی جائے تو پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ، ان کا رنگ سرخ اور سفید، اور ان کے بدن پر دو ایسی چادریں ہوں گی جس کا رنگ سرخ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ مانو ابھی غسل کر کے آئے ہیں، سر سے پانی کے قطرے بالکل موتیوں کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دور میں پوری دنیا سے کفر کو بری طرح سے ختم کر دیں گے، اور ان کے دور میں صرف ایک ہی دین رہ جائے گا، اور وہ دین ہوگا خدا کا دین۔ اس کے علاوہ اللہ دجال کو بھی انہی کے دور میں ختم کرے گا، اور اس کے بعد پوری دنیا میں امن قائم ہو جائے گا۔ امن کا عالم یہ ہوگا کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گائیوں کے ساتھ، اور بھیڑیے بکروں کے ساتھ چرتے نظر آئیں گے۔ انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے، مگر سانپ ان کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں واپس آنے کے بعد 40 سال زندہ رہیں گے، اور ان 40 سال گزارنے کے بعد ان کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے بعد مسلمان ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں قیامت سے پہلے ضرور واپس آئیں گے، مگر ہاں، جو واپسی ہوگی یہ پیدائش کی صورت میں نہیں ہوگی، بلکہ پیدا ہونے کے بجائے وہ ڈائریکٹ آسمان سے اتریں گے، اور بالکل اس حالت میں اور اس عمر میں ہی اتریں گے کہ جس حالت اور عمر میں ان کو دنیا سے اٹھایا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت کے مطابق جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا، اس وقت ان کی عمر لگ بھگ 32 سال اور 6 مہینے کی تھی۔ یقیناً ایک ایسی عمر ہے کہ جس میں انسان پوری طرح سے جوان ہوتا ہے، جبکہ یہ تو وہ دور ہوا کرتا تھا کہ جب انسان کی عمر 100 سال یا 150 سال تک بھی پہنچ جانا ایک عام بات مانی جاتی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں واپس آئیں گے، اور اس بات پر یقین صرف اور صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ عیسائیوں کا بھی ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہماری اس دنیا میں ایک بار پھر سے واپس آئیں گے، مگر ہاں، وہ کب، کیسے اور کیوں آئیں گے، اس بارے میں دونوں ہی مذہبوں کے الگ الگ نظریات ہیں۔ ایک طرف عیسائیوں کا یہ ماننا ہے کہ وہ واپس آ کر عیسائی مذہب کے لیے کام کریں گے، اور عیسائیوں کا مذہب پوری دنیا میں پھیلا دیں گے، اور ان کی حکومت بھی قائم کریں گے، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کا ماننا ہے کہ وہ واپس آ کر مذہب اسلام کے لیے کام کریں گے۔ سلمان بن عیسیٰ نے بیان کیا ہے کہ دجال کو قتل کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت المقدس واپس لوٹ آئیں گے، اور یہاں آ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں شادی کریں گے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سسرال بھی ہوا کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں پر وہ 19 سال رہیں گے، اور ان کی اولادیں بھی ہوں گی۔ بات کریں اگر دجال کی، تو دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوط شہر کے دروازے پر دیکھیں گے۔ لوط شہر آج کے دور میں اسرائیل کے کنٹرول میں ہے، اور اسرائیل کا اہم شہر مانا جاتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس شہر کو لدا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کا نام بائبل میں وقت پر کئی جگہ آیا ہے۔ ویسے تو یونائٹڈ نیشن کے سمجھوتے کے تحت یہ شہر فلسطین کے حصے میں دیا گیا، مگر بعد میں 12 جولائی 1948 کو اسرائیل نے اس شہر پر حملہ کر کے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔